گیٹ سے بہت دور ہے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ٹرک لگا کے پنجاب پولیس نے وہ روڈ بلاک کی ہوئی تھی. دونوں سائڈ سے اڈیالہ روڈ کو بلاک کیا گیا تھا. گورکھپور ناکے سے تھوڑا پاس بالکل ہی قریب میں باقاعدہ طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تصویروں میں تو پیچھے پراپر ایک انہوں نے جنگلہ بنا ہوتا ہے, شیلڈز انہوں نے سٹیل کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے آگے ہم لوگ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس جگہ کو وہ ایک سرحد مقرر کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے آگے آپ لوگ نہیں جا سکتے. تو وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ تینوں وہاں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ تمام ورکر, کارکنان, قیادت کے لوگ, سوشل ایکٹیوسٹ سب وہاں پہ دھرنا دیتے ہیں ان کے ساتھ. اس بار بھی بالکل ویسا ہی ہوا. روڈ پولیس کی طرف سے بلاک کی گئی تھی. ہم لوگ وہاں بیٹھے, ہم نے وہاں پورا دن ویٹ کیا کہ ملاقات کرائی جائے گی, کسی کو بھیجا جائے گا, لیکن غیر قانونی طور پہ بہنوں کو نہیں جانے دیا گیا, قیادت سے کسی کو نہیں جانے دیا گیا, جس پر وہاں دھرنا دیا گیا. ایک بار پھر سے ہم وہاں بیٹھے رہے. تمام تر دکانیں وہاں پہ, تمام تر جتنی بھی مارکیٹ تھی وہ آلریڈی بند تھی, جو پنجاب پولیس نے بند کی تھی. اور روڈ کے ایک حصے میں جہاں ہم بیٹھے تھے وہ پہلے سے بند تھا, اس پہ آنے جانے کی کوئی گاڑی کی اجازت دونوں اطراف سے نہیں تھی. یہ ہر ہفتے ہوتا ہے. کل بھی جب واٹر کینن چلایا گیا تو علیمہ خان صاحبہ وہیں موجود تھیں. عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ کو پہلے سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ کھڑا کر دیا گیا تھا کیونکہ نورین آپا کیونکہ 3 دفعہ گری تھی پچھلے ہفتے, تو ان کی بازو وغیرہ میں بھی درد تھا, تو ان کو پہلے سے سائڈ پہ کر لیا گیا تھا. اس کے باوجود جب پنجاب پولیس کی نفری نے ہمیں گھیرا تو انہوں نے ہم ایک بند گلی کی طرح کی ایک سائڈ پہ تھے جو آگے سے کلوز سائڈ تھی, وہاں پہ پنجاب پولیس نے باقاعدہ آ کے 300 کا جتھا 200-300 کا جتھا تو جو آ کے کھڑا ہوا اور انہوں نے اپنی شیلڈز پیٹنا شروع کی اور انہوں نے پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کیے دہشت پھیلانے کے لیے کہ ہم نے 5 خواتین پکڑ کے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہے. تو میری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس کل آپ نے وہاں 5 عورتیں پکڑنے کے لیے بھیجی تھی یا 5 عورتیں ڈرانے کے لیے بھیجی تھی, انہیں آپ سرحد پہ بھیجیں, ان کی سرحد پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور افواج پاکستان سے بھی میری درخواست ہے کہ انہیں اپنے ساتھ وہاں لے کے جایا جائے, یہ اپنی بہن بیٹیوں کو ڈرانے کے بجائے وہاں دشمن پہ یلغار کریں تاکہ ان کی کوئی تربیت اور ان کی کوئی ان کا جوش و ولولہ ملک کے کسی کام آ سکے. اس کے بعد کارکنان کو مارا پیٹا گیا, کارکنان پر پتھراؤ کیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے. علیمہ خان صاحبہ کو باقاعدہ طور پر گرایا گیا. پولیس جب بھاگتے ہوئے آئی تو ان کے بھاگم بھاگ کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ سائڈ پہ ہوئی, لیکن جس طریقے سے وہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے وہ نیچے گری, زخمی ہوئی. ان کی وکیل تابش فاروق نے باقاعدہ طور پہ چیخ کے پولیس کو مطلع کیا کہ خان صاحب کی بہن ہے. تو وہاں پہ جو پولیس کے جو لوگ نفری آگے جا رہی تھی کچھ, اور جو وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ چند ایک وہاں رک گئے کہ علیمہ خان صاحب ہیں یا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کچھ بھی, لیکن وہ کھڑے ہو گئے اور یہ سارا تماشا دیکھنے شروع ہو گئے کہ جی ہم نے چند خواتین کو گرا کر جو ہے وہ کوئی مارکا مار لیا یا پاکستان فتح کر لیا. بہنوں کو پچھلے ہفتے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور اس ہفتے پھر سے یہ کیا گیا. میں دنیا بھر میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ صرف عمران خان نہیں, عمران خان کی بیوی بشرا عمران خان اور عمران خان کی تینوں بہنیں علیمہ خان, عظمیٰ خان اور نورین خان کی جانوں کو خطرہ ہے. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, ان کی بیگم بشرا عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا اور ان کی تینوں بہنوں کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ بزرگ خواتین ہیں ان کو دھکے مارے جاتے ہیں, ان کو ڈرایا جاتا ہے, ان کو گرایا جاتا ہے واٹر کیننز کے ذریعے, بار بار انہیں چوٹیں پہنچائی جاتی ہیں. ان کو جس طریقے سے نورین خان صاحبہ کو پولیس نے پکڑ کے گھسیٹا, ان کو مارا گیا. پولیس کو بالکل پتا تھا کہ نورین خان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. کارکنان کو اور ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور خان صاحب کی بہنوں کو جانی خطرہ ہے, جس کی وجہ سے بار بار ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے کہ خود سے زخمی ہو کے بھگدڑ میں یا کسی بھی طرح وہ زخمی ہو جائیں, ان کو لگ جائے, ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے. ہمیں لگتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش جان بوجھ کے کی جا رہی ہے اور یہ ملک کو تصادم کی طرف دھکیل رہے ہیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب کی کسی بہن کو باہر کچھ ہو جاتا ہے تو بہت سخت ریاکشن آئے گا. عمران خان صاحب کو جس طریقے سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تصادم پھیلانے کے لیے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو میں یہ بہت واضح طور پہ تمام پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جان بوجھ کے ملک کو تصادم کی طرف دھکیل رہے ہیں. کل جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے ہم پہ, اس میں لکھا گیا ہے کہ جی روڈ بلاک کی تھی انہوں نے, وہ روڈ جو پہلے سے پنجاب پولیس نے بلاک کر رکھی تھی. انہوں نے پتھراؤ کیا ہے, وہ پتھراؤ جو پولیس نے کارکنان پہ کیا اور ہم پہ کیا ہے. پچھلے ہفتے بھی پولیس نے پتھراؤ کیا تھا اور اس ہفتے بھی باقاعدہ طور پہ, جس کا ذکر علیمہ خان صاحبہ اپنے انٹرویوز میں کر چکی ہیں کہ پولیس پتھراؤ کر رہی تھی.
وہ پتھراؤ کا پرچہ بھی FIR میں وہ بھی مینشن کیا گیا جی کہ یہ پتھراؤ کر رہے تھے. پھر سے انہوں نے 9 مئی کے جعلی کیس کی طرح اس میں بھی لکھ دیا جی کہ یہ پیٹرول بم پھینک رہے تھے پولیس والوں پہ جس کی وجہ سے آگ لگی. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا. یہ جو بار بار جھوٹ لکھتے ہیں, یہ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ ہماری طرف سے ان پہ کوئی پیٹرول بم مارا گیا ہے, ان پہ پتھر مارا گیا ہے, انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے, کوئی پولیس والا زخمی ہوا ہے جسے لگی. ہمارے پاس بہت سے کارکنان ہیں جنہیں زخمی کیا گیا, بہت سے کارکنان ہیں جنہیں انہوں نے گھسیٹ کے پکڑا ہے, لیکن ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے باوجود FIR میں مینشن ہے کہ ہم لوگوں نے ان پہ پتھراؤ کیا ہے, ہم نے انہیں مارا ہے, ہم نے پیٹرول بم پھینکے ہیں ان پہ, اور ہم نے روڈ بلاک کی بھی تھی, اور ہم دہشت گرد ہیں. مطلب ابھی تک ریاست نے کچھ نہیں سیکھا, ابھی تک ریاست اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پائی. انہوں نے ایک شدت سے 9 مئی کو پکڑا ہوا ہے, اور جتنی شدت سے پکڑا ہوا ہے اتنی شدت سے ریت کی طرح 9 مئی کی ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. لیکن یہ بضد ہیں کہ انہوں نے تصادم پھیلانا ہے, یہ بضد ہیں کہ انہوں نے عوام اور اداروں کو لڑوانا ہے, یہ بضد ہیں کہ انہوں نے عوام اور پولیس کو لڑوانا ہے, جبکہ ابھی تک عوام پرامن ہے. انہیں داد دینی چاہیے عمران خان کو, انہیں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان کے پاس اس ملک کی اس وقت جتنی بڑی عوامی طاقت موجود ہے, اگر اس کا نصف بھی کسی اور پارٹی کے پاس موجود ہوتی تو بالکل ویسا ہی ہوتا جیسا سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے یلغار کر کے کیا تھا, بالکل ویسا ہی ہوتا جیسے دوسری جماعتیں ان کے بارے میں بول کر یا ان کے ساتھ لڑ کر حشر کرتی ہیں. لیکن عمران خان کے پاس بہت بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی اب تک عمران خان نے نہ ہی تصادم کے لیے کہا ہے, بلکہ بارہا کہا ہے کہ پرامن رہنا ہے اور پرامن طریقے سے ہم یہ لڑائی لڑیں گے. تو عوام کو ادارے اس جانب نہ گھسیٹیں, اس جانب نہ لے کے جائیں کہ جو بار بار آپ کہتے ہیں شیر آیا شیر آیا شیر آیا. 9 مئی کو آپ نے پکڑ رکھا ہے, اصل کا کوئی 9 مئی نہ کروا بیٹھیے گا, اصل کا کوئی, کیونکہ وہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. ایک نقلی چیز جسے آپ لوگ گھسیٹ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, وہ تو چل رہی ہے, آپ عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر عوام آپ کے گلے پڑنے پہ آئی, اگر اس کی نوبت آئی, آپ سنبھال نہیں سکیں گے. کہتے ہیں آوازیں